ایک سوال آیا ہے، پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے، کیا نماز مراقبہ ہے؟ یعنی اس کے سوال کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نماز مراقبہ ہی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ درست سمجھتا ہے، لیکن صوفیان کرام کا اپنا موقف بھی ہے، علماء دین کا اپنا موقف بھی ہے۔ تو اس کے جواب میں دونوں جواب کو درست مانوں گا کہ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ نماز مراقبہ ہے تو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اور اگر ایک صوفی کہتا ہے کہ نماز مراقبہ نہیں ہے تو میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تو آئیے اس کے جواب کی کچھ وضاحت شیخ الاسلام مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا شیخ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر روح البیان کیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کی ایک تفسیر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے حضرت علامہ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بدن کی نماز، یعنی آپ نے نماز کی کئی قسمیں بیان کی، جس میں سے کہتے ہیں کہ بدن کی نماز، نفس کی نماز، قلب کی نماز، سر کی نماز، روح کی نماز اور خفی نماز۔ بدن کی نماز کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ارکان معلومہ ہیں۔ نفس کی نماز کے تعلق سے آپ لکھتے ہیں نماز خشوع اور خوف و رجا کے درمیان اطمینان سے دلانے کا نام ہے۔ قلب کی نماز حضور و مراقبہ ہے، غور و فکر کرنا ہے اس مقام پر۔ قلب کی نماز کیا ہے؟ حضور و مراقبہ۔ اور سر کی نماز مناجات و مکالمات، اور روح کی نماز مشاہدہ و معائنہ ہے۔ اب اس مقام پر ٹھہرنا ہے۔ قلب کی نماز حضور و مراقبہ سے ہے، اور روح کی نماز کس سے ہے؟ مشاہدہ و معائنہ سے ہے۔ تو صوفیہ کرام جو کہہ رہے ہیں کہ نماز مراقبہ نہیں، تو وہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو وہ اس مقام سے فرما رہے ہیں۔ کس مقام سے؟ روح کے مقام سے فرما رہے ہیں کہ وہ مراقبہ نہیں، مجاہدہ نہیں، بلکہ مشاہدہ و معائنہ کا مقام ہے۔ کس کا مقام ہے؟ مشاہدہ و معائنہ کا مقام ہے۔ تو جو صوفیان کرام فرما رہے ہیں کہ نماز تو مشاہدہ ہے، نماز مراقبہ نہیں، نماز تو مشاہدے کا مقام ہے، تو وہ اس مقام سے فرما رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ اور خفی کی جو مفاغات وہ ملاطفت سے ہے، خفی کی جو نماز ہے۔ تو آئیے، نماز کے ظاہر کی انتہا موت ہے، جسے قرآن نے یقین سے تعبیر کیا۔ یہاں پر یقین بامانی موت ہے، اور نماز حقیقی یہ انتہا فنا مطلق پر ہے، جسے اہل تصوف حق الیقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز ظاہری ہو یا باطنی، ظاہر و باطن کے فحشا و منکر سے روکتی ہے، اور بدن کی نماز معاصی و ملاحین سے، اور نفس کی نماز رذائل و علائق و اخلاق ردیہ وہ مظلمہ سے، اور نماز دل فضول و فور و غفلت سے، اور نماز سر التفات ما سوا حضرت کو، اور نماز روح استقرا ملاحظہ اغیار سے، اور نماز خفی شہود اسنینیت و ظہور سے منع کرتی ہے۔ یعنی آپ لکھتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 238، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصلاۃ الوسطی کی تفسیر میں اسماعیل حقی علامہ فرماتے ہیں کہ نماز پر محافظت کرو، صدق و اخلاق اور حضور قلب اور خشوع و خضوع اور عجز و انکسار کے ساتھ مناجات قلب کی محافظت کرے، اسی سے استعانت اور اسی سے ہدایت طلب کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ سکون و وقار اور ہیبت و تعظیم اور دوام و شہود کے لیے اسی کو صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں، یعنی درمیانی نماز کہتے ہیں۔ درمیانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ روح اور جسم کے درمیان واسطہ ہے،
واسطہ یعنی ربط ہے، کیونکہ دل کا جو قلب کا جو مقام ہے وہ جسم اور روح کے درمیان میں ہے اور اس سے اس کو واسطہ ہے، اسی لیے صلاۃ القلب بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس نماز کی محافظت کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا وہ یہی صلاۃ القلب ہے، جس پر دائمی طور پر شہود ہو یعنی گواہی ہو۔ تو گواہی دے گا کون؟ تو آپ کا قلب گواہی دے گا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حضور قلبی کے ساتھ نماز کیا ہے؟ تو مشاہدہ ہے، اور جس نماز میں حضور قلبی نہیں ہے وہ نماز فاسد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر سمجھنا ہوگا۔ آگے روح البیان میں آپ لکھتے ہیں سورہ معارج آیت نمبر 22-23 کی جو ہے تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ آیت معارج 22 اور 23 میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ النفس یعنی تعویلات نجمیہ، جس کو صلاۃ النفس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کا مخالفات شریعہ سے تزکیہ، اور صلاۃ القلب کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کا میلان دنیا اور اس کی شہوات اور نقش و نگار سے تصفیہ، اور صلاۃ اللہ کی طرف یعنی اس کا رکون یعنی جھکاؤ، مقامات علیہ و مراتب صفیہ سے تخلیہ، اور صلاۃ الروح کی طرف یہ مکاشفات ربانیہ وہ مشاہدات رحمانیہ سے ہوتی ہے اور معائنات حقانیہ سے ادا ہوتی ہے، اور صلاۃ الخفی کی طرف اشارہ یہ ہے کہ یہ فنا فی الحق اور بقا بالحق سے ادا ہوتی ہے، اور کاملین ایسی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں علامہ لکھتے ہیں والصلاۃ وسطی کی تفسیر میں کہ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی نماز نماز وسطی ہے، کیونکہ دل بدن انسان کے بیچ میں ہے، نیز دل روح اور جسم کے درمیان میں واسطہ ہے، اسی لیے اس کو صلاۃ القلب کہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں۔ نماز سر جس میں مشاہدہ غیب ہے، پہلا کیا ہے؟ نماز سر۔ دوسرا نماز نفس جس سے نفس کی خواہشات بجھ جاتی ہے۔ نماز قلب جس میں انوار کشف ظاہر ہوں۔ نماز روح جس میں وصال ہو، اس میں ما سوا اللہ سے پاکی کی شرط ہے، اور توجہ اللہ اس کا رکن ہے۔ یعنی یہ 5 نماز ما سوا اللہ، 5ویں نماز، اس میں شرط کیا ہے؟ ما سوا اللہ کے کوئی خیال نہ رہے، اور کس طرف توجہ ہو تو صرف توجہ اللہ ہو۔ تو یہ 5 نماز کا تذکرہ جو ہے آپ علامہ مفتی نعیمی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ نماز سر، نماز نفس، قلب، روح، جب آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، کسی پیر کامل سے آپ تعلیم و تربیت لیتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نماز کیا ہے۔ تو یہ مشاہدہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے۔ اور جیسے جیسے مرید اپنے مقام و منزل کو طے کرتا ہے، یعنی جیسے جیسے اس کے نفس اور قلب کے اندر پاکی، اس کے خیالات جو ہے پاک ہونے لگتے ہیں، صاف ہونے لگتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے بلندی آنے لگتی ہے، اس کے مرتبے کے اندر، اس کے مقام کے اندر بلندی آنے لگتی ہے۔ اور جب وہ بلندی کے مقام پر پہنچتا ہے تب پیر اس کو جو ہے ذکر خفی عطا کرتا ہے، مراقبہ عطا کرتا ہے، اور وہ مراقبے کے مقام پر وہ مشاہدے کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ پھر آگے جو ہے تفسیر آتی ہے صلاۃ بالحضور قلب کی تفسیر میں۔ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، لا صلاۃ بالحضور قلب، یعنی نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کو حضور دائمی حاصل ہوتی ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نماز علماء و فقہ، ظاہری اور زاہدان خشک کی، جو صرف قول و فعل تک ہی محدود ہوتی ہے اور اس سے وصال الہی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی رسائی بھی عالم ملکوت نفسانی تک ہی محدود رہتی ہے۔ دوسری نماز انبیاء و اولیاء اور خلفاء کی، جو حضور قلب سے ادا کی جاتی ہے، اور اس کا پھل، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ تو وصال الہی ہے۔ تو اس کا ثمرہ یعنی مشاہدہ کیا ہے؟ تو وصال الہی ہے، اور اس کی رسائی عالم جبروت اور رحمانی تک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو اے عمر، نماز حقیقی در اصل یہی رحمانی نماز ہے، یہی رحمانی نماز ہے۔ اب سوال وہیں کا وہیں ہے، کیا نماز مراقبہ ہے؟ تو ان تمام وضاحت کو سننے کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جس مقام پر آپ کھڑے ہیں آپ کے لیے وہ بات حق ہے، اور جس مقام پر ایک ولی کامل کھڑا ہے اس کے لیے وہ مقام حق ہے، اس کے لیے وہ بات حق ہے، اس کے لیے وہ جواب جو ہے حق ہے۔ جو جس مقام پہ کھڑا ہے وہ اس مقام سے سن رہا ہے، جس مقام پہ وہ کھڑا ہے اس مقام سے وہ سمجھ رہا ہے۔ تو آپ کو پہلے اپنے مقام کو سمجھنا ہے، پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، معائنہ کرنا ہے کہ میرے اندر میں کس مقام پر کھڑا ہوں، کہ نفس کے مقام پر ہوں، قلب کے مقام پہ ہوں، کہ روح کے مقام پر ہوں، کہ سر کے مقام پہ ہوں، کہ خفی کے مقام پر ہوں، کہ ذات کے مقام پر ہوں۔ تب کہیں جا کر جو ہے اس سوال کے جواب سے آپ کا جو ہے شک و شبہ دور ہوگا، ورنہ دور نہیں ہوگا۔ اسی لیے بنا پیر کامل جو ہے آپ نفس کو مطمئنہ مقام تک نہیں پہنچا سکتے، اسی لیے جو ہے پیر کامل کی بھی اشد ضرورت ہے۔ پھر ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ پھر پیر کامل جو ہے مرید کو مراقبہ کیوں عطا کرتے ہیں، ذکر کیوں عطا کرتے ہیں؟ تو اتنا یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء محیط، ان اللہ علی کل شیء قدیر وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ تمام جو قرآن کی آیتیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہارے پاس ہی ہوں، ہر گھڑی ہر لمحہ تمہارے پاس ہوں، تمہارے قریب ہی ہوں، بلکہ گویا تمہارے اندر ہوں۔ تو بندہ جو ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے، اس کو کیوں محسوس نہیں کر پا رہا ہے؟ یعنی انسان جو ہے کیوں محسوس نہیں کر پا رہا ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے دنیا کی جو چادر ہے جسے ہم غفلت کی چادر کہتے ہیں، خواہشات کی جو چادر ہے جسے ہم ہرس کی چادر کہتے ہیں، انا کی جو چادر ہے جسے ہم جو ہے بغض، حسد، کینہ، کپٹ کی چادر کہتے ہیں، جو تمام بیماریاں، یہ تمام پردے جو ہے اس بندے کی عقل پر، آنکھوں پر، دلوں پر پڑے ہوئے ہیں، کانوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو مراقبہ کیا کرتا ہے؟ تو مراقبہ یہ کانوں کو صاف کرتا ہے، یہ دھول کو صاف کرتا ہے تاکہ اسے نظر آنے لگے، وہ سمجھ کے اوپر جو پردے پڑے ہیں اس مراقبہ کرنے سے جو ہے وہ سمجھ کھلنے لگتی ہے، وہ سنائی دینے لگتا ہے کہ جو اب تک اس کو سنائی نہ دے رہا تھا، وہ دکھائی دینے لگتا ہے جو اب تک اسے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تو مراقبہ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مراقبہ کرانے کا مقصد یہی ہے کہ آج خدا تو موجود ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما ہی رہا ہے کہ تم جدھر نظر کرو گے میرا ہی چہرہ پاؤ گے۔ تو اللہ نے تو اپنی نشانیاں بتا ہی دیا ہے، تو بندہ جو ہے کیوں غافل ہے اس سے؟ کیونکہ اس نے اپنی طرف جو ہے پیٹ کیا ہے۔ تو اب اپنی طرف رخ کیسے ہو؟ تو اس کو، اس کی گردن، اس کی جو پیٹ، جو اکڑ پن آ گیا ہے اس کے اندر، تو وہ اکڑ پن جیسے ہی ختم ہوگی تو وہ اپنی طرف رخ کرنے لگے گا۔ تو یہ اکڑ پن ختم کرنے کے لیے جو ہے پیر اس کو ذکر و فکر کی منزل سے، مراقبے کی منزل سے گزارتا ہے۔ اس کے اندر، باطن کے اندر صفائی لانے کے لیے پیر اس کو ذکر و فکر اور مراقبے کی منزل سے گزارتا ہے، ورنہ جب تک جو ہے وہ اپنے معبود حقیقی کی پہچان نہیں کر سکتا، معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا، توجہ اللہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ مراقبے سے تم خدا کو نہیں پاؤ گے، یہ یاد رکھنا میری بات، مراقبے سے خدا تک نہیں پہنچو گے، خدا کو نہیں پاؤ گے۔ مراقبہ منزل نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ نماز تو اونچا مقام ہے، مراقبہ جو ہے چھوٹا مقام ہے، کیونکہ مراقبے میں مشاہدہ اللہ نہیں ہے، لیکن نماز میں مشاہدہ اللہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے، اسی لیے صوفیہ کرام جو ہے مریدوں کو اس منزل سے گزارتے ہیں تاکہ وہ جو ہے صلاۃ دائمی اور جو ہے قائم نماز پہ دائم ہو سکے، ہمیشہ کے لیے اپنی نماز کی جو ہے حفاظت کر سکے، درمیانی نماز کی حفاظت کر سکے، اور اپنی نماز کو جو ہے پڑھ کر قائم کر سکے۔ تو یہ جو ہے مقصد جو ہے صوفیہ کرام کا ہے، یہ مقصد مشائخ عظام کا ہے، یہ مقصد جو ہے صوفیان کرام جو ہے اپنی خانقاہوں میں لے کر چلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب جو ہے، آپ کا جو شک و شبہات ہے اس بیان کو سننے کے بعد جو ہے کچھ حد تک جو ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی العظیم۔ مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے سمجھ کی سمجھ عطا فرما۔ آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔